اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ اگر پورا کا پورا معاشرہ کسی برائی کے اندر ملوث ہو تو ایک آدمی اچھا بن کر کے کیا کر لے گا؟ سارے کے سارے رشوت خور ہوں تو ایک ایماندار آفیسر، ایک ایماندار آدمی کیسے ایمانداری برقرار رکھ سکتا ہے؟ سارے کے سارے سود خور ہوں تو ایک حلال کھانے والا آدمی کس طریقے سے معاشرے میں رہ سکتا ہے؟ سارے کے سارے شرابی ہوں محلے کے تو ایک اکیلا آدمی محلے کا کس طریقے سے اپنے آپ کو شراب سے بچا سکتا ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیتنے کے جو ظاہری عوامل ہوتے ہیں، فتح کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، وہ عدد اور عتاد ہوتے ہیں، یعنی تعداد اور ساز و سامان۔ تعداد بہت زیادہ ہو اور سامان اسلحہ بہت زیادہ ہو، یہ عدد اور یہ ساز و سامان جس کے پاس زیادہ ہو اسی کو فتح ملنے والی ہے۔ لیکن اس جنگ نے اس تصور کو باطل کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو، ایک ایسے گروہ کے سامنے جو تعداد میں بھی زیادہ ہے، لڑنے کے ساز و سامان میں بھی زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا ہے جس کی تعداد بہت کم ہے اور ساز و سامان بھی لڑنے کے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جیت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو تعداد میں کم ہوتے ہیں اور لڑنے کے ساز و سامان بھی، اسلحے بھی ان کے پاس کم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ خرق عادت چیز ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت کے اوپر جو فتح حاصل ہوئی ہے، یہ مادی اسباب اور وسائل سے پرے ایک چیز ہے۔ اس کو کیا کہا جائے؟ یہ کہا جائے گا کہ یہ جو جیتا ہے، جسے فتح حاصل ہوئی ہے، یہ حق پر ہے، اور جو ہار گیا ہے وہ باطل کے اوپر ہے۔ لہذا اس دن نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ اب جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، اور جو مرے، جو ہلاک ہو، وہ دلیل کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ انفال میں اس فتح و شکست کا جو سبب بیان کیا گیا وہ یہی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اب جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، اور جو ہلاک ہو وہ دلیل کے اوپر ہلاک ہو۔ یہ تو فرقان کا مفہوم تھا۔ فرقان کا ایک مطلب یہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جس دن یہ لڑائی ہوئی، اس سے پہلے پوری انسانیت ایک الگ راستے پر تھی، اور اس دن کے بعد پوری انسانیت وہ نہیں رہ گئی جو پہلے تھی۔ فرق ہو گیا اس دن سے پہلے والی انسانیت کے درمیان اور اس کے بعد والی انسانیت کے درمیان۔ اسی وجہ سے اسے یوم الفرقان کہا گیا۔ خصوصیت اس جنگ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد خاص اس بے سر و سامان لشکر کے ساتھ ہوئی، اور خود قرآن حکیم نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ بدر میں تمہیں فتح حاصل ہوئی، ورنہ تم تو بے سر و سامان تھے۔ یہ بے سر و سامانی یہ تمہیں جتا نہیں سکتی تھی، بلکہ اللہ کی مدد خاص تمہارے ساتھ ہوئی تو تمہیں یہ نصر اور تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تم تو بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامان والی جماعت ایک سر و سامان والی جماعت پر غالب آ جا رہی ہے، یہ تو خرق عادت ہے۔ یہ کہا جائے گا
کہ یہاں اس جماعت کو، اس جماعت کے اوپر غلبہ جو حاصل ہوا ہے اللہ کی مدد خاص کی وجہ سے حاصل ہے، جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اچھا مدد کیسے کیسے آئی وہ دیکھیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جہاں آپ کے لیے سائبان بنا دیا گیا تھا جسے عریش کہتے ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ آپ کی نگرانی پر مقرر کر دیے گئے، آپ اپنے اس سائبان سے، اس عریش سے نکلے، اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بات کہہ دوں کہ جہاں نبی کا یہ سائبان لگا تھا آج وہیں بدر میں جہاں یہ سائبان بنایا گیا تھا ایک بڑی حسین مسجد سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے بنا دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے نکلے، سائبان سے نکلے، اور آپ نے فوجوں کو صف آرا فرمایا، پہلے ان کی صف بندی کی۔ غور فرمائیں، پہلے آپ نے صف بندی کی اور پھر واپس عریش میں آئے، اور قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ نقطہ یہ ملا کہ تدبیر کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے یہ سنا کہ کچھ لوگ کہیں جا رہے تھے، اچانک گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، ایک بوند بھی پیٹرول نہیں ہے، انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی، بغیر پیٹرول کے گاڑی چلنے لگی۔ جھوٹ ہے یہ، جھوٹ ہے یہ، اس لیے کہ آپ کو پہلے تدبیر کرنا ہے، دھکے مار کے آپ لے جاؤ فلنگ اسٹیشن تک، یہ تدبیر ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں فل کراؤ، پھر اس کے بعد گاڑی چلاؤ تو گاڑی چلتی۔ تدبیر کے بعد دعا ہے۔ آپ نے پہلے تدبیر فرمائی اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس جماعت کو جسے میں اس میدان میں کھڑا کر کے آیا ہوں، ان تہلک هذه الإصابہ، اگر یہ جماعت آج مار دی گئی تو لا توبت فی الارض، تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ تدبیر اور اس کے بعد تقدیر، گویا تدبیر بھی تقدیر میں شامل ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، تدبیر بھی تقدیر ہے۔ سب بندی کر دی، اور اس کے بعد جب لڑائی ہونے لگی تو آپ نے زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ابھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے میدان بدر سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ایک جملہ بول کر کے مشرکین کی طرف اچھال دیا، پھینک دیا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، شاہت الوجوہ، یہ بددعا ہے، اور بددعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے۔ مٹی کا پھینکنا، یہاں بھی دیکھیے آپ، تدبیر ہے اور دعا ہے، تدبیر کے ساتھ تقدیر ہے۔ مٹی آپ نے اٹھائی، مشرکین کی طرف پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، یہ شاہت الوجوہ یہ قول ہے، اور یہ مٹی پھینکنا یہ عمل ہے، قول کے ساتھ عمل ضروری ہے، یہ نقطہ معلوم ہوا۔ اور اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے وہ مٹھی بھر مٹی نہیں پھینکی تھی، بلکہ اللہ نے وہ مٹی پھینکی تھی۔ اب دیکھیے، ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، نبی کے علاوہ دنیا میں کسی شخص کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک نبیوں کے علاوہ اگر کسی خرق عادت چیز کا کسی کے ہاتھ سے ظہور ہو تو اسے ولی کہتے ہیں، اور اگر کسی اللہ کے نافرمان کے ہاتھ سے کسی خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ لیکن آپ ایک پوائنٹ پر غور کریں،
کہ معجزہ کل کا کل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت ہی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں میں, یاد رکھو اور لے جاؤ اس جلسے سے یہ نکتہ کہ معجزہ یہ مکمل اللہ کا فعل ہوتا ہے, لیکن نبی سے تھوڑا کام لے لیا جاتا ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بالکل محمل ہے, یوز لیس ہے, بیکار ہے. بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ پڑے اور بحر احمر کو کراس کر کے آپ کو وادی سائنا میں جانا ہے. سمندر کے کنارے پہنچ گئے, پیچھے فرعون کا لشکر آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ کے اصحاب گھبرا جاتے ہیں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, ارے موسیٰ تم نے مجھے ہمیں کہاں لا کر کے پھنسا دیا ہے, یہ دیکھو فرعون کا لشکر ہے آ گیا ہے, اب تو ہم پکڑ لیے گئے. انا لمدرکون. حضرت نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. اچھا اب راستہ کیا نکالا گیا آپ کو معلوم ہے کہ دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. سوال یہ ہے کہ دریا, اس کا پانی کا مزاج سیلان ہے, بہنا ہے, پہاڑ کی طرح کھڑے ہونا نہیں, اس لیے کہ پانی کے مزاج سیلان ہے, تود نہیں بنتا. وہ تود کتود العظیم قرآن نے کہا کہ بالکل سخت پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. تو یہ پانی کے مزاج کو تھوڑی دیر ختم کر دینا, اس کے سیلان کو ختم کر کے اسے ٹائٹ کر دینا, پتھر کی طرح بنا دینا, یہ معجزہ ہے جو اللہ کا فعل ہے, یہ اللہ کرتا ہے. لیکن ایسے نہیں ہوا. موسیٰ سے کہا گیا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اس پانی کے اوپر اپنا ڈنڈا مارو. یہ ڈنڈا مارنے کی کیا وجہ, ڈنڈے سے تھوڑی پانی پھٹتا ہے. آپ بھی ذرا کسی تالاب کے اوپر ڈنڈا مار کر کے دیکھیے پانی پھٹتا ہے کیا, اور بیچ میں سے راستہ نکلتا ہے کیا. تو آپ کسی تالاب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر لکڑی سے ماریں تو لکڑی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ راستہ بن جائے اور پانی اپنا مزاج کھو دے. تو پانی کا مزاج ختم ہوا, سیلانیت ختم ہو کر کے, سیلان ختم ہو کر کے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. یہ اللہ کا فعل ہے. یہ حضرت موسیٰ سے لیکن کام لیا گیا کہ کم سے کم آپ اتنا جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کیجئے, اتنا تو کر سکتے ہو نا. لاٹھی مار سکتے ہو, بولے ہاں اتنا کر سکتا ہوں, کہا اتنا تو کرو تم. گویا معجزے کا ظہور بھی ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر, تو اس سے عمل ضرور کروایا جاتا ہے, تب معجزے کا ظہور ہوتا ہے. عمل کی اہمیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ دیا گیا تھا, معلوم ہے آپ کو؟ ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا, اس کو کیا بولتے ہیں, ید بیضا, چمکنے والا ہاتھ. یہ معجزہ کس کو ملا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ یہ فرماتا تھا ادخل یدک فی جیبک, اور جب نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. سوال یہ ہے کہ ہاتھ کے اندر روشنی پیدا ہو جانا, ہاتھ کا چمکنے لگنا, یہ معجزہ ہے, یہ اللہ کا فعل ہے. لیکن حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے اسے پہلے اپنی بغل میں لے جاؤ. اتنا تو کر سکتے ہو نا, ہاتھ کو اپنے بغل تک لے جا سکتے ہو نا, لے جاؤ. اب تم نے وہ عمل کر لیا جتنا تم کر سکتے تھے, اب ہاتھ کو بیضا بنا دینا, چمکدار بنا دینا, یہ ہمارا کام. تمہارا کام جتنا تھا تم نے کر لیا, اب ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر کے بتاتے ہیں. اب یہیں سے ایک نکتہ ملا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ایک سماجی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں اور بہت ہی پیاری بات ہے, لے کر کے جاؤ. ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد بھی شاید آپ کو نہ ملے, ذہن میں بٹھاؤ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے, لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں,
ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے، ایسا بولتے ہیں، اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ اگر پورا کا پورا معاشرہ کسی برائی کے اندر ملوث ہو تو ایک آدمی اچھا بن کر کے کیا کر لے گا؟ سارے کے سارے رشوت خور ہوں تو ایک ایماندار آفیسر، ایک ایماندار آدمی کیسے ایمانداری برقرار رکھ سکتا ہے؟ سارے کے سارے سود خور ہوں تو ایک حلال کھانے والا آدمی کس طریقے سے معاشرے میں رہ سکتا ہے؟ سارے کے سارے شرابی ہوں محلے کے تو ایک اکیلا آدمی محلے کا کس طریقے سے اپنے آپ کو شراب سے بچا سکتا ہے؟ منظر دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، بلا لیا ہے اندر عزیز مصر کی بیوی نے، ہائی تلک آ جاؤ، چلے گئے، کئی دروازوں کے اندر گئے، جیسا کہ قرآن حکیم کے بیان کا محصل ہے کہ وغلقت الابواب، اس کا مطلب کئی دروازوں میں گئی، باب مینس دروازہ، ڈور، کئی دروازوں میں سے ہو کر وہ کسی کمرے میں پہنچے اور اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ برا کام کرو، انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اور دروازے کی طرف بھاگے۔ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ برائی سے بچ کر، بہت غور سے سنو، برائی سے بچ کر حضرت یوسف اکیلے بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ کم سے کم جتنا تم کر سکتے ہو برائی سے اتنا تو بھاگو، اب دروازہ کھول کر کے تم کو باہر نکالنا یہ ہمارا کام ہے، یہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تو کرو، اب دروازہ کھولنا یہ ہمارا کام ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، بقیہ آگے کا کام کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا نہیں۔ تو معجزے کا ظہور بھی ہوتا ہے تو کام کروایا جاتا ہے نبی سے۔ آپ کو معلوم ہے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ذرا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے۔ اب چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ مکمل اللہ کا فعل ہے، لیکن نبی سے کہا گیا آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ انگلی آپ اس کی طرف اٹھا لیں۔ انگلی آپ نے اٹھائی چاند 2 ٹکڑے کو، یہ انگلی اٹھانے سے چاند پھٹا ہے؟ اتنا کام کروائے گا کہ اتنا آپ کیجئے، بقیہ چاند کا پھاڑنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ نبی سے کوئی عمل نہ کرا لیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا اور اس کے بعد دعا فرمائی اور بڑی الہا و زاری کے ساتھ وہ دعا آپ نے کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ میدان جنگ کے اندر آپ نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، مشرکین کی طرف پھینک دی، اللہ فرما رہا ہے ہاتھ آپ کے ہیں لیکن پھینکا میں نے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ مٹھی بھر دھول کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیوں پھینکی گئی؟ آنکھوں میں پڑ جائے تاکہ ان کو دکھائی کچھ دے اور حقیقت کچھ ہو۔ ایسا ہوا؟ جی ہاں ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ یہ ہے وجہ کہ یہ مٹی پھینکی گئی، لوگوں کے آنکھوں میں پہنچ گئی، مشرکین کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ اب جب آمنے سامنے فوجیں ہوئیں تو ان کو، مشرکین کو مسلمانوں کی فوج کم دکھائی دے رہی ہے اور مسلمانوں کو ان کی فوج کم دکھائی دے رہی ہے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ تھوڑے سے ہیں، بھاگو نہیں، مار لو ان کو، اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ ہم سے زیادہ نہیں ہے، کاٹ ڈالو ان کو، مار دو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کے ذریعے ان کی آنکھوں کے اندر یہ بات ڈال دی، یہ بات پیدا کر دی کہ حقیقت کچھ تھی اور دکھائی کچھ دے رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا بیان ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اس لیے کہ اللہ جو کام کرنے والا تھا اس کے ذریعے وہ کام پورا کر دے۔ يَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ جنگ ہوئی، ایک صاحب عکاشہ ابن محسن دور صدیقی تک زندہ رہے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے تک۔ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، انہوں نے دیکھا میری تلوار ٹوٹ گئی، لڑوں کیسے؟ معجزے کا ظہور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک لکڑی اٹھائی, لکڑی ہاتھ میں آتے ہی تلوار بن گئی, اور اس تلوار کو اپنے عکاشہ ابن محسن کے ہاتھوں میں تھما دی, اور اس تلوار کا نام اون پڑا. یہ بہت عرصے تک ان کے ساتھ رہی, تلوار کا نام اون, اور دور صدیقی تک یہ زندہ رہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلوار ایسے ہوا میں سے بھی آ سکتی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے موکل پال رکھے ہیں, موکل پال رکھے ہیں, کیا چاہیے آپ کو؟ بولے مٹھائی. کون سی مٹھائی؟ بولے وہ بمبئی کی جو مٹھائی ہے, وہ بمبئی کی مٹھائی چاہیے, بمبئی کی مٹھائی چاہیے. اب کیا کرتا ہے وہ آدمی؟ ہاتھ ایسے ہوا میں کرتا ہے اور وہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, ڈبہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس طریقے کا استدراج اور اس طریقے کے شعبدے, اس طریقے کے کرتب لوگ دکھاتے ہیں. در حقیقت یہ شعبدہ ہوتا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی اٹھائی, دیکھیں لکڑی جو پڑی ہوئی ہے, آپ نے وہ لکڑی پہلے اٹھائی, اور جب آپ کے ہاتھ میں آئی تو دیکھیے جو چیز بنی ہے تلوار, وہ لکڑی ہے, اور وہ لکڑی نبی کے ہاتھ میں. یہاں بھی عمل دیکھیے آپ, نبی کا عمل ہے اور وہ چیز موجود ہے جو بنی ہے, تلوار, وہ لکڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو تھما دی اور وہ آخر تک لڑتے رہے. یہ حضرت عکاشہ ابن محسن.